أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کی بھلائی، بہتری اور اسے آخری حقیقت سے آشنا کرانے کے لیے جو کنٹریبیوشنز کی ہیں ان پر خطبات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج اسی ضمن میں ایک عنوان جسے انصاف اور عدل کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اللہ سے علم پا کر ہمیں کیا ہدایات دیں، اور دنیا میں دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے کیا اس پر عمل ہوا۔ قرآن کریم میں سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں یہ لکھا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، اور اس سے پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ دونوں حکم ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دنیا انصاف سے بھر جائے، اور جو اہل ہیں ان کو ہی اعلیٰ انتظامی عہدے دیے جائیں۔ اب ہم اس چیز کی تفصیل میں کسی قدر جاتے ہیں۔
میں اس بات سے اس بیان کو شروع کرتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ الگ بحث ہے، لیکن ہم مرزا صاحب کے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلطنت برطانیہ کی تعریف کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ سلطنت برطانیہ کی وجہ سے جو بر صغیر میں امن اور عدل قائم ہوا تھا، وہ پہلے یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے سے بہت بہتر تھا۔ جو اس زمانے میں ظلم ہو رہا تھا، اس کے بالمقابل انگریزوں نے زیادہ منصفانہ طریق پر حکومت کی۔ تو ایسی حکومت جس کے زیر سایہ انصاف بھی مل رہا ہو، امن بھی ہو، تو اس حکومت کی تعریف کرنا ایک متقی شخص کا کام ہے کہ وہ سچی بات کے اظہار کو کرے، خواہ وہ دشمنوں کے ذریعے سے ہی وہ چیزیں ہو رہی ہوں۔ ہم ظاہری طور پر جو دیکھتے ہیں اس دنیا میں جس میں ہم اس وقت زندہ موجود ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو کچھ مصر میں ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہوا، جو کچھ برما میں ہوا، یہ سارے واقعات سیاسی لحاظ سے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان معاملات میں عدل سے کام نہیں لیا گیا بلکہ ظلم سے کام لیا گیا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی اور سیاسی میدان میں، اور یہ چیز انسانی تاریخ میں چلی آ رہی ہے۔ قوموں کی تاریخ دیکھ لیں، یہی چیز نظر آئے گی کہ طاقتور حکمرانوں نے کس کس طریقے سے ظالمانہ اقدامات کیے، جو پہلے بھی تھے آج بھی جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی دنیا میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں۔ مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ کیا منصفانہ سلوک ہوا یا ظالمانہ سلوک ہوا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا کے عظیم ترین رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو کیا ان کے ساتھ انصاف سے سلوک کیا گیا کہ ظالمانہ رنگ میں کیا گیا؟ جو آپ سب جانتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں وہ موعود وجود ہوں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ خبریں دی ہیں۔ میری مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں نے ان سے کیا سلوک کیا، اور آج تک ان کی جماعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی پوشیدہ یا راز کی باتیں نہیں ہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں۔
ان کی مساجد گرا دو، ان کی کاروبار تباہ کر دو، ان کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دو، ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقعوں سے محروم کر دو، یعنی زندگیاں تنگ کر دو ان کی۔ یہ ہمارے سامنے ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی جماعت کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پھیلاؤں گا، وہ پھیلی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، جو قرآن کی اوپر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مرزا صاحب کی جماعت نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، خصوصاً 1914 کے بعد۔ 1914 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو نصیحتیں اور وصیتیں کی تھیں، آپ کی ہی اولاد نے عدل کو چھوڑتے ہوئے، انصاف کو چھوڑتے ہوئے وہی ظالمانہ طریق اختیار کیے جو پہلے ظالم لوگوں نے کیے تھے۔ اور اس ضمن میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک واضح وصیت تھی کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اور جو کثرت رائے سے یہ انجمن فیصلہ کرے گی وہی مقتدر ہوگا۔ اس انجمن کو رد کر دیا گیا۔ یہ عدل کے خلاف تھا، یہ انصاف کے خلاف تھا، یہ مرزا صاحب جن کو منہ سے حکم و عدل کہا جاتا ہے ان کی تعلیم کے خلاف تھا، یہ قرآنی تعلیم کے خلاف تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی باتیں بنائی گئی، مالی الزامات لگائے گئے، جس پر خود حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے کہا کہ شکر ہے کہ میں ان سے بری ہوا۔ اور اس میں انہوں نے خاص طور پر اپنے خط میں ذکر کیا کہ میر ناصر نواب اور مرزا محمود یہ وہ بلائیں ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حکیم صاحب کی اولاد سے بھی عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ بہت ظلم کا شکار ہوئی ان کی اولاد۔ امت الحی صاحبہ کو دیکھ لیں، عبد الحی صاحبہ کو دیکھ لیں، میاں منان صاحب کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ عدل نہیں تھا، یہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا گیا اور عدل کو قائم نہیں رکھا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حق کی آوازیں اٹھائیں، فخر الدین ملتانی صاحب، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ بھرے بازار میں وہ قتل کر دیے گئے، بلکہ شہید کر دیے گئے۔ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ کون سے قرآن کی تعلیم تھی جس کے مطابق یہ عمل کیے گئے؟ یہ وہی ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں جو کرتی ہیں، طاقتیں جو کرتی ہیں، وہی سلوک کیا گیا تاکہ ہماری کرسی جو ہے وہ قائم رہے، انصاف رہے نہ رہے، اللہ کے حکموں پر چلیں نہ چلیں، ہماری کرسی قائم رہنی چاہیے۔ جیسے پاکستان میں آج کل نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہم ہی اصل میں پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں، ہمارے بغیر تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا خاندان بھی یہی
سوچ رکھتا ہے، بالکل اس کی کاپی ہے ایک رنگ میں یہ. صرف اگر کوئی فرق ہے تو یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یہی کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ماضی ہے، یہ کچھ سال پہلے کے واقعات ہیں. ہم حال میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اٹھیں کہ یہ پتہ نہیں ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تحقیق کرنے والے تو تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ تحقیق نہیں کرتے. لیکن یہ چیز تو ان کے سامنے ہے کہ یہ دور جس میں ہم زندہ موجود ہیں، اس دور میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے غیب سے اس چیز کی خبر دی گئی ہے کہ جس وجود کی خبر چلہ کشی میں مرزا صاحب علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نہیں بلکہ میں ہوں. اس شخص نے یہ باتیں مدلل طریق کے ساتھ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھی. تو کیا مرزا طاہر احمد صاحب نے انصاف سے کام لیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جس شخص نے دعویٰ پیش کیا ہے، اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو دلائل کی روح سے اس کے دعوے کو رد کیا جاتا اور ثابت کیا جاتا کہ آپ مرزا صاحب کے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ دلائل کی روح سے سب کا منہ بند کریں گے. اگر مرزا طاہر احمد صاحب مرزا صاحب علیہ السلام کے فرقہ کے رکن تھے تو کیوں نہیں دلائل دیے انہوں نے تو وہ کام کیا جو کہ ہمیشہ حق کے مخالفین کرتے ہیں. یہ سب شیطانی خیالات ہیں. کیوں شیطانی خیالات ہیں؟ کون سی دلیل ہے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں؟ یہ کیوں نہیں مان لیا جائے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ شیطانی خیالات ہیں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مرزا طاہر احمد صاحب نے بالکل انصاف کی دھجیاں بکھیر دی تھی. پھر ایک اور موقع پہ کہا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جو اس ذہنی فطور میں مبتلا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس زمانے کا مجھے وہ ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد آ رہا، اس زمانے کا مسلح سمجھتا ہے. آپ کو کہاں سے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ شخص ذہنی فطور میں مبتلا ہے؟ کوئی میڈیکل رپورٹ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہ کہا جائے کہ آپ ذہنی فطور میں مبتلا ہو کر ایسے بیانات دے رہے تھے؟ آپ عدل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ ایک شخص نے دعویٰ کیا، ہم امکانی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو خدا اس کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو پھر آپ نے قرآن کی تعلیم پر کیوں نہیں عمل کیا؟ فتوے دینے کے مولویانہ فتوے جو مرزا صاحب کے خلاف مولوی دے رہے تھے وہی کام آپ نے شروع کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس معاملے میں آپ قطعی طور پر غلط تھے. دلائل سے بات ہونی چاہیے، لیکن آپ نے دلائل سے بات نہیں کی. قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ہاؤلائی ان کنتم صادقین، اپنی روشن دلیل لے کر آؤ اگر تم سچ پر ہو. دلیل تو آپ کے پاس تھی کوئی نہیں. آج بھی اس شخص کا دعویٰ موجود ہے کوئی ایسا
انسان جو اس کا جواب دے سکے اور اس کو رد کر سکے؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ اس شخص نے سچی باتیں کی ہیں آ کے، جیسے مرزا صاحب نے اپنے دور میں سچی باتیں کی تھیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام حق پر تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی گدی پر مرزا مسرور صاحب کے بارے میں واضح ہدایات دے گئے کہ میرے بعد اس کو گدی پر بٹھانا ہے، تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ گدی نشینی کا کاروبار چلتا رہا۔ اگلا شخص آ گیا اور اگلے شخص نے آ کے اپنی جانب سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جناب ہم اس دعوے دار کو جماعت سے اس کا مقاطعہ کرتے ہیں، اس کا اخراج کر دیتے ہیں۔ کون سا عدل کا کام آپ نے کیا تھا؟ یہ کام حق کے مخالفین کرتے ہیں، جو مرزا مسرور احمد صاحب نے کیا تھا۔ سچوں کے یہ کام ہی نہیں ہے، دلائل سے بات کرتے ہیں وہ۔ آپ کے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس کرسی کا نشہ ہے، اختیار ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صاحب اختیار لوگ ناجائز طور پر غیر منصفانہ اقدامات کرتے ہیں، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اس میں فریب کاری کی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، سچائیاں سامنے نہیں آتی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے جمبا صاحب کو سمجھا کہ یہ سچا دعویٰ ہے اور ان کے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے تو حق کا ساتھ دیا، انہوں نے تو انصاف کیا۔ آپ نے ان کے بارے میں بھی مقاطع، اخراج، تمام رشتہ داری جو کے تعلقات ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے فیصلے جاری فرما دیے۔ جہاں کہیں یہ شخص موجود ہوں محفل میں تو جماعت وہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ تو ظالم لوگوں کے کام ہوتے ہیں، مجرم لوگوں کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں، اور آپ وہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اور ناانصافی کا یہ عالم ہے کہ مثلا ایک عہدے دار ہے انہی کا، ایم ٹی اے کا چیئرمین، ہر کوئی یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں اس نے گاڑی انگلینڈ میں اس کی گاڑی الٹ گئی، یعنی یہ حالت تھی۔ کون ہے؟ ایم ٹی اے کا چیئرمین۔ آپ نہیں جانتے کہ اسلام میں گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک میں تو یہ مبتلا تھا آپ کا یہ عظیم الشان خادم احمدیت، نشے میں دھت۔ آپ نے کیا کیا؟ کیا انصاف کیا اس کے ساتھ؟ وہ بڑا پیارا تھا، اس کے لیے الگ قانون، اور جو شخص ایک سادہ سا سوال کرے جی مجدد کے بارے میں جماعت کا موقف کیا ہے، تو اس کا سوال تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو تو جماعت سے نکالنا تو لازمی ٹھہرا۔ مگر شراب شروع پینا تو یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو معمولی باتیں ہیں، انسان پیتا ہے، ہر کوئی پیتا ہے، شوق پورے کرتا ہے اپنا۔ آپ اس کو اس طرح لیتے ہیں۔
تو آپ اسلامی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں. فَتَابَرُوا یا اولو الابصار، اے آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو اور دیکھو ہو کیا رہا ہے. کیا ہم بت پرستی میں دوبارہ تو نہیں مبتلا ہو گئے؟ پھر انصاف کی کئی پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت اور کعبہ کا دروازہ صرف طاقتوروں کے لیے کھلتا ہے، غریب کے حصے میں چکر آتے ہیں. وہی چیز ہم آپ میں دیکھتے ہیں. جماعت کے افراد کے پیسوں سے، ان سے چندے لے لے کے بنائی گئی مسجد، اس میں آپ کے اپارٹمنٹ مخصوص ہیں. وہ بے شک 10 سال خالی پڑے رہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہاں جائے، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت کے اپارٹمنٹ ہیں. صرف انہی کے لیے اس کے دروازے کھلیں گے. باقی لوگ باہر مٹی پہ بیٹھیں یا جہاں مرضی جائیں، ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. تو وہی دنیا کی طور طریقے، اسلامی عدل کدھر کیا ہے؟ ہی کوئی نہیں. اسی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم پا کر کہا تھا کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو. اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش تمام اہم عہدوں پر میاں صاحب کا خاندان قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی کو امریکہ کا امیر بنایا ہوا ہے، بہن کو لجنہ کا صدر بنایا ہوا ہے، بیٹے کو خدام الحمدیہ کا صدر بنایا ہے. سارے، یا وہ ان کے سالے ہیں جن کو سارے اختیارات، بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں، یا اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ردو امانت الی اہلہا، اور اہل ہونے کا فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کر لینا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں نا کہ کسی بادشاہ نے کسی عورت سے کہا کہ یہ بچے کھڑے ہیں، ان میں سے جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اس کو یہ ہار پہنا دو. تو اس کو اتنے خوبصورت بچوں میں اپنا بد شکل بچہ، جس کے شاید ناک بھی بہرا ہو اور حالات بھی خراب ہوں، وہ اس کو پہنا دیتی ہے. اپنا بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے. اسی طرح ان مغل زادوں کو اپنے ہی خاندان کے افراد ہی اہل نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی اس اہل ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. جماعت کے لوگوں کے ذہنوں میں اطاعت اور غلامی ایسی بھرتی گئی ہے کہ وہ یہ چیزیں دیکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں. لیکن یہ سچائیاں ہیں. ہر ڈھونڈنے والا اگر حق کو تلاش کرے تو اس کو یہ باتیں مل جائیں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک عظیم الشان بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کنٹریبیوشن ہے. جب تک اس پر انسان چلتا رہے گا وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوگا. جماعت کے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرنا ہے. ہم حق کی آواز اٹھا رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ حق کی آواز نہیں تو ہمیں بتائے کہ حق کی آواز کیا ہے. اگر وہ بہتر دلیل لے آئیں گے تو اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن اپنے اندر وہ زندگی تو پیدا کریں کہ جہاں پہ حق کی بات کرنے کی طاقت آپ کو ملے.
سب جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کی خاطر کھڑے ہوں، نہ کہ ایک رسم کے طور پر جو چلا آ رہا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہ تو ہمیشہ سے مذہبی دنیا میں یہی ہمیں میسج ملا کہ جب بھی ایک حق کی بات کرنے والا انسان آیا تو انہوں نے کہا کہ یعنی نہ ماننے والوں نے جو دلیل دی وہ یہ دی، ہم تو اس راستے پہ چلتے رہیں گے جس پہ ہمارے باپ دادے چلتے آئے۔ تو کیا آپ بھی ان کے ہم قدم چلیں گے اور کوئی سچائی کی بات کو نہیں مانیں گے؟ اللہ سے ہی دعا ہے کہ قوم کو زندہ کرے، جیسا کہ 20 فروری کی پیش گوئی میں یہ خبر دی گئی تھی، وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں تا کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ وہ ہماری یہی دعا ہے کہ کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اس کی حقیقت ظاہر ہو، اور وہ محض اسی خالق کی خاطر اپنے اندر زندگی پیدا کریں اور اسی کی طرف اپنے چہرے کو کریں، نہ کہ ان مصنوعی بتوں کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔